ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دینے والے لال مسیح کے متعلق۔ لال مسیح ایک ریٹائرڈ جلاد ہے۔ اس نے اپنی 27 سالہ پولیس کی نوکری میں 750 لوگوں کو پھانسیاں دی۔ یکی گیٹ لاہور میں 1955 کو پیدا ہونے والے لال مسیح معروف جلاد تارا مسیح کا سالہ ہے اور اپنے خاندانی جلاد ہونے پر آج بھی فخر محسوس کرتا ہے۔ تارا مسیح وہ جلاد ہے جس کے والد نے معروف حریت پسند باغی رہنما بھگت سنگھ کو پھانسی دی تھی، اور خود تارا مسیح نے پاکستان کے مقبول ترین وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو تختہ دار پر لٹکایا، جس کا معاوضہ اس دور کی حکومت نے مبلغ 25 روپے ادا کیا۔ اپنے بہنوئی تارا مسیح کی وفات کے بعد لال مسیح 1984 میں بطور جلاد پولیس میں بھرتی ہوا۔ ناظرین، جلاد کا نام سنتے ہی ذہن میں ایک شفاق شخصیت کا تصور ابھرتا ہے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ یہ لوگ صرف سرکاری احکامات کی پابندی کرتے ہیں۔ انہیں نہیں پتہ ہوتا کہ جس کی زندگی کا یہ خاتمہ کرنے جا رہے ہیں وہ سزا کا حقدار تھا یا نہیں۔ انہیں صرف اپنی ڈیوٹی ادا کرنا ہوتی ہے۔ لال مسیح کے مطابق پاکستان میں پھانسی کے وقت 4 لوگ مجرم کے پاس ہوتے ہیں، جس میں کیس کا جج، ایس پی اور کچھ پولیس کے آدمیوں کے ساتھ ایک ڈاکٹر بھی شامل ہوتا ہے۔ عموماً ایس پی پھانسی پانے والے سے اس کی آخری خواہش پوچھتا ہے۔ زیادہ تر مجرم اپنے بچوں کو پیار پہنچانے کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں۔ 1985 تک پھانسی کا یہ عمل مجرم کے لواحقین کو بھی لائیو دیکھنے کی اجازت تھی، تاہم سابق وزیر اعظم محمد خان جنیجو نے پہلی بار یہ آرڈر دیے کہ لواحقین کو اپنے پیاروں کی پھانسی کا سارا عمل دکھانے کی بجائے صرف ڈیڈ باڈی ان کے حوالے کی جائے۔ لال مسیح کے مطابق جب مجرم کو پھانسی گھاٹ کے سامنے لایا جاتا ہے تو اسے ایک کالے رنگ کا ماسک پہنا دیا جاتا ہے، تاہم مجرم اس ماسک میں سے باہر کا دھندلا سا منظر دیکھ سکتا ہے۔ جب مجرم کو ماسک پہنایا جاتا ہے تو پھانسی گھاٹ پر گمبھیر خاموشی چھا جاتی ہے، حتیٰ کہ ایس پی صاحب بھی پھانسی کی اجازت کے محض ہاتھ ہلا کر اجازت دیتے ہیں۔ لال مسیح نے بتایا کہ مجرم کو پھانسی گھاٹ پر لانے کے بعد اس کی گردن میں رسی باندھنا بھی جلاد کے فرائض میں شامل ہے۔ یہ رسی اس انداز سے باندھی جاتی ہے کہ کسی بھی صورت مجرم کا سر اور اس کی گرہ میں سے نہ نکل جائے۔ جب لال مسیح کسی مجرم کو پھانسی دینے کے لیے لیور کھینچنے لگتا تو اس کے کان میں آہستہ سے کہتا، مجھے تمہاری موت کی نہ کوئی خواہش ہے نہ سروکار، میں تو صرف اپنی ڈیوٹی نبھا رہا ہوں۔ یہ سب کچھ چیک کرنے کے بعد وہ لیور کے سٹینڈ کے پاس چلا جاتا ہے اور ایس پی کی اجازت کا انتظار کرتا ہے۔ اجازت ملتے ہی لال مسیح لیور کھینچتا اور مجرم کے پیروں کے نیچے سے تختہ کھل جاتا۔ مجرم کی گردن لکڑی کے فریم میں پھنس جاتی اور اس کا جسم تقریباً 5 فٹ نیچے ہوا میں لٹکنے لگتا۔ لال مسیح کے مطابق پھانسی پانے والے کے جسم کو 30 منٹ تک لٹکائے رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کے لٹکے ہوئے جسم کے ہاتھ کالے ہونے کا انتظار کیا جاتا ہے۔ بعد ازاں ڈاکٹر مجرم کی موت کی تصدیق کرتا ہے۔ متعلقہ جج کاغذات پر سائن کرتا ہے اور لاش ورثہ کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ لال مسیح نے بے شمار قاتلوں سے لے کر ٹاپ کے دہشت گردوں اور اشتہاریوں کو اپنے ہاتھوں سے پھانسیاں دیں، جن میں کئی پھانسیاں اس نے سر عام دیں۔ لال مسیح کی تنخواہ 450 روپے تھی، تاہم اسے پورا پاکستان گھومنے کا موقع ملا، کیونکہ عموماً مجرم کو اس کے علاقے کے قریب جیل میں پھانسی دی جاتی ہے، اس لیے جہاں پھانسی ہوتی وہاں لال مسیح کو طلب کر دیا جاتا تھا۔ بی بی سی کی ایک رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں فی پھانسی جلاد کو 10,000 روپے دیے جاتے ہیں۔ ہیومن رائٹس کمیشن کی 2013 کی رپورٹ کہتی ہے کہ پاکستان میں 6,218 سزائے موت کے قیدی اپنی پھانسی کے منتظر ہیں۔ انڈیا میں تو پیشہ ور جلادوں کی سخت کمی محسوس کی جا رہی ہے۔ اگر پاکستانی جلاد کا معاوضہ بھی انڈین جلاد کے مطابق ہو جائے تو آج کی تاریخ میں ساری پھانسیاں دینے کے بعد جلاد کو ملنے والی ممکنہ رقم لگ بھگ 6 کروڑ بنتی ہے۔ لال مسیح کا کہنا ہے کہ اس نے اپنی جلادی دور میں ڈاکٹر، بینکار اور دیگر پیشوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو بھی تختہ دار پر لٹکایا ہے۔ اس نے بتایا کہ سرعام پھانسیاں عام طور پر جنوبی پنجاب میں دی جاتی رہی ہیں، جس میں مظفر گڑھ، میاں والی اور ملتان شامل ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ ایک دفعہ تو ایسا بھی ہوا کہ ایک موٹے مجرم کو پھانسی دینے کے لیے لیور کھینچا تو رسی ہی ٹوٹ گئی، تاہم ایسی صورت میں پھر یہ پولیس کا کام ہوتا ہے کہ وہ آدھے مرے ہوئے مجرم کو دوبارہ پھانسی گھاٹ پر لے کر آئے۔ لال مسیح کے مطابق کم وزن والے مجرم اکثر رسی کے ساتھ لہراتے رہتے تھے، لیکن ان کی جان نہیں نکلتی تھی، لہٰذا ان کی تکلیف ختم کرنے کے لیے اسے حکم دیا جاتا تھا کہ وہ نیچے جائے اور مجرم کے پاؤں پکڑ کر خود بھی لٹک جائے۔ یوں 110 کلو گرام کا لال مسیح جب دبلے پتلے مجرم کے پیر پکڑ کر لٹکتا تھا تو واقعی مجرم کی تکلیف رفع ہو جاتی تھی۔
لال مسیح بڑے فخر سے بتاتا ہے کہ ایک دفعہ میں نے ایک ہی وقت میں 5 آدمیوں کو ایک ساتھ پھانسی دی۔ اس نے بتایا کہ اس نے زندگی میں سب سے کم عمر پھانسی ایک لڑکے کو دی جس کی عمر 17 سال تھی اور وہ اپنی منگیتر کو قتل کرنے کے جرم میں گرفتار ہوا تھا، اور سب سے زیادہ عمر کی پھانسی تقریباً 55 سالہ شخص کو دی جس نے اپنے بھائی کا قتل کیا تھا۔ اس نے کہا کہ سب سے بہادر وہ شخص تھا جو لاہور ہائی کورٹ کے بم دھماکے میں ملوث تھا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی خوف نہ دکھایا۔ اس کا نام محرم علی شاہ تھا۔ لال مسیح نے کہا کہ جب میں نے اس کے کان میں جا کر کہا کہ میں صرف حکم کی تعمیل کرنے جا رہا ہوں تو مجرم مسکرایا اور اس نے کہا حکم کی تعمیل کرو۔ لال مسیح کو ایک دفعہ اپنے فرائض کی انجام دہی کے دوران اپنے ایک رشتہ دار کو بھی پھانسی دینا پڑی۔ اپنے صفاقانہ پیشے کے بالکل برعکس لال مسیح ایک مزاحیہ آدمی ہے۔ مزاح سے بھرپور 5 عدد پوتوں کا دادا، یہ جلاد ایک مکمل پیار کرنے والا انسان ہے۔ اس کی 2 بیٹیاں اور 7 بیٹے ہیں جن میں سے 2 کی